اسٹارٹ کر لیں بیا؟ اوکے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بیا تھوڑا سا زوم ان کر دیجیے. ٹھیک ہے، تھینک یو. یہ ہم نے ویسے شروع کر لی تھی، لیکن ہم دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں کیونکہ آج مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے ہیں. کچھ لوگ جو کہ عمرہ کرنے پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے جو عمرہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جا رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کی فضیلت. یہ ہم نے ویسے حدیث پڑھی تھی لیکن کوئی بات نہیں، دوبارہ لیتے ہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال، جابر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجاج والعمار وقت اللہ. حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کا گروہ ہیں، ٹھیک ہے، وفد ہیں. دعاہم، انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کو بلایا. فاجابوہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے ان کو اللہ نے بلایا اور انہوں نے اللہ کی بلاوے کو قبول کیا. سألوہ، انہوں نے اللہ سے مانگا. فأعطاہم، تو اللہ نے ان کو عطا کر دیا. اچھا، عطا کر دینے کے اندر جو یہاں پہ بات ہے نا، جو حج اور عمرہ پر اللہ جا کے دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دعا کی توفیق اصل بات ہے، کیونکہ جب دعا ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی قبولیت ہوتی ہی ہوتی ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. بار بار حج اور عمرہ کرنے والوں کی فضیلت. یہ بھی ہم نے ویسے حدیث پڑھی تھی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا، ابھی کہاں چلے گئے آپ؟ ہاں، تابعوا بین الحج والعمرہ، یعنی فالو اپ کرتے رہو حج اور عمرہ کے درمیان. فانما ينفيان الفقر، کیونکہ یہ انسان کو فقر و فاقہ یعنی خوشحالی لاتے ہیں. یہ نفی کرتے ہیں فقر، محتاجی کی، والذنوب، گناہوں کی. کما ینفل کبیرو خبث الحدید، بالکل ایسے کبیرو نہیں ہے، کیرو ہے، کیرو. جیسے کہ جو ہے نا لوہار کی بھٹی میں جب لوہے کو پکایا جاتا ہے نا تو وہ اس سے سارا کچرا، گناہ وغیرہ سب دور کر دیتا ہے اور فقر کو بھی دور کر دیتا ہے اور خوشحالی لاتا ہے. ورد من حدیث عبداللہ ابن عباس، اور یہ آیا ہے عبداللہ بن عباس کی حدیث میں. عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر وعمر بن الخطاب وجابر بن عبداللہ، ان سارے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. چلیے جی نیکسٹ حدیث پہ آئیے. اچھا جی. ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا، ابن عباس سے مرفوعا روایت ہے. ادیم الحج والعمرۃ فانما ينفيان الفقر والذنوب، اپنا ہمیشہ برقرار رکھو، یعنی اس پہ قائم رہو کہ حج اور عمرہ کرتے رہو، کیونکہ یہ فقر کو ختم کرتے ہیں اور گناہوں کو ختم کرتے ہیں. کما ينفي الكير خبث الحدید، بالکل اسی طرح جیسے بھٹی جو ہے وہ لوہے کے میل کچیل کو، یا لوہے کے اوپر وہ جو آئی ہوئی ساری ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. چلیے جی. وسعت کے باوجود بیت اللہ کا زیارت نہ کرنے والا بد نصیب ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. ورد من حدیث ابی سعید و ابی ہریرہ، ابی ہریرہ اور ابی سعید کی حدیث میں بھی آیا ہے. اور کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ جس کو میں نے صحت، جسم میں صحت عطا فرمائی اور اس کی میں نے معیشت کو وسیع کیا، یعنی کھانا پینا اس کا کاروبار اچھا تھا. تمضی علیہ 5 أعوام، اور اس پر 5 سال گزر جائیں جس میں وہ عمرہ یا وہ اللہ کی طرف نہ آیا. لمحروم، تو وہ کیا ہے میرے نظر میں وہ محروم ہے، میں نے اس کا نام ہی محروم رکھ دیا. اور یہ ابی سعید اور ابی ہریرہ کی حدیث میں آیا ہے. چلیے جی نیکسٹ میں آئیے. تلبیہ کی فضیلت، یہ ہم نے پڑھی تھی ویسے حدیث. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا ما اہل یہ اوپر والا نہیں تھا، یہ پہلے اوپر والی حدیث ہے. ہاں جی اوپر والی حدیث آئیے. ما ہاں اس سے چلیے یس یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. عن زید بن خالد الجہنی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، زید بن خالد الجہنی اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتانی جبریل، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے. فقال، اور کہا، یا محمد، اے محمد، مر اصحابک،
اپنے ساتھیوں کو حکم دیں فلیرفعوا اصواتهم بالتلبیہ تاکہ وہ آواز بلند کریں اپنی تلبیہ کے ساتھ، فإنها لبیک کے ساتھ نا، کیونکہ یہ شعائر الحج سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان ابی ہریرہ کان تلبیتہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک الہ الحق، ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے تلبیہ میں یہ الفاظ، تلبیہ میں یہ بھی الفاظ شامل ہوتے تھے لبیک الہ الحق۔ بلکہ سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو تلبیہ المجہولہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس تلبیہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ باقی یہ دیکھ لیجیے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہوا کرتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام حمد و تعریف تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ چلیے جی طواف کی فضیلت۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، وہ کہتے تھے من طاف بالبیت، جس نے طواف کیا بیت اللہ کا سعم، دوڑ کر 7 چکر لگائے نا، وصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھی، وہ جو طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نا، کان کعدل رقبہ رقبتین، تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے جیسے اس نے ایک پورے غلام کو آزاد کروا دیا۔ چلیے جی نیکسٹ حدیث پر آئیے، سادہ سادہ احادیث ہیں چھوٹی چھوٹی۔ چلیے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا طاف بالبیت مسح، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے تو ٹچ کرتے، مسح ہاتھ لگاتے، او قال استلم الحجر والركن فی کل طواف، یا پھر یا انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ استلام جو ہے اس کو کرتے، اور استلام حجر اسود کا اور رکن یمانی کا ہر طواف میں کرتے۔ اچھا استلام کے اندر 4 طریقے ہیں، اس کو چوما جائے اپنے ہاتھ کے ساتھ، حجر اسود بس ایسے ایسے ہاتھ لگا کے، تو ایسے کر کے جو ہے حجر اسود کو چوما جائے، کسی چھڑی وغیرہ کے ساتھ حجر اسود کو ٹچ کیا اور پھر اس چھڑی کو بوسہ دینا، اور اگر تمام صورتیں ناممکن ہو تو دور سے اس کی طرف منہ کر کے، یعنی رخ کر کے، تو پھر اشارہ کرنا ہے۔ چلیے جی اوپر چلیے، اوپر چلیے۔ اچھا رکن یمانی کو صرف ٹچ کرنا ہے جبکہ حجر اسود کا بوسہ ہے۔ اچھا جی 999 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان قریشا قال، ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش نے کہا ان محمد و اصحابہ قد وہنتہم حما یثرب، جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے نا تو قریش نے کہا کہ محمد اور ان کے جو صحابی ہیں نا ان کو تو مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ فلما قدم رسول اللہ العام، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الذی اعتمر فیہ، اللہ کے رسول اس جو ہے نا سال تشریف لائے جو ہے نا جس کے اندر اللہ کے رسول نے عمرہ کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا ارملو بالبیتی، رمل کرو، رمل ہوتے ہیں جو طواف کے پہلے 3 چکر ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھاگ کے کرنا، لیرا المشرکین قوتکم، تاکہ مشرکین تمہاری قوت کو دیکھ لیں۔ فلما رملوا، تو جب انہوں نے رمل کیا، قال قریش، تو پھر قریش کہنے لگے ما وہنتہم، یہ تو کمزور ہوا ہی نہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ہے وہ طاقت میں ہے۔ ٹھیک ہے نیکسٹ حدیث پہ آئیے۔ اچھا جی طواف وداع، اقسام طواف، نماز طواف کا محل، سوار ہو کر طواف کرنا۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، واللہ ما طفت طواف الخروج، میں نے طواف الخروج تو کیا نہیں، طواف وداع جو حج کا حصہ ہے۔ فقال النبی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم کر دی جائے گی، فطوفی علی بعیرک من وراء الناس، تو پھر آپ تو اے سلمہ، ام سلمہ، آپ اپنے اونٹ پر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لینا۔ ٹھیک ہے اچھا جی نماز قائم ہو گئی ہوگی تو آپ کو موقع مل جائے گا تو آپ طواف کر لینا۔ دوبارہ تقریباً وہی حدیث ہے لیکن ذرا نئے جہت سے سامنے آئی ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہما زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا وہو بمکہ تھا، اور اللہ کے رسول مکہ میں تھی،
واراد الخروج، اور اللہ کے رسول کا بھی ارادہ تھا کہ مکہ چھوڑ کے واپس مدینہ کی طرف جائیں، حج ختم ہو چکا ہوا تھا نا اور مدینہ کی طرف جانا تھا. ولم تکن ام سلمہ طافت بالبیت، اور ام سلمہ نے تو ابھی تک بیت اللہ کا طواف ہی نہیں کیا تھا. وارادت الخروج، کہ اور نہ ہی خروج کا ارادہ کیا تھا، یعنی سیدہ ام سلمہ کا وہ جو ہے طواف الخروج، طواف وداع جو ہے وہ رہ گیا تھا. فقال لها رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اذا اقیمت صلاۃ الصبح، سلمہ آپ ٹھہر جاؤ، صبح جب کی فجر کی نماز ہوگی، فطوفی علی بعیرک، تو پھر آپ اپنے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے طواف کر لینا، والناس یصلون، اور لوگ نماز پڑھے ہوں گے. ففعلت ذلک، کہتی ہے میں نے ایسے ہی کیا. ففعلت، تو انہوں نے ایسے ہی کیا. فلم تصل، اور سیدہ ام سلمہ نے نماز نہیں پڑھی حتی خرجت، یعنی ہوا کیا کہ پھر سیدہ ام سلمہ نے نماز اپنی ڈیلے کر دی، اور اس کے بعد جو ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول نے بالکل فوراً ہی فجر کی نماز پڑھتے نکل جانا تھا، تو سیدہ ام سلمہ نے جلدی سے طواف کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ نکل گئیں، اور نکلنے کے بعد اپنی نماز پڑھی. نماز کا وقت ہوگا نا. اچھا جی، یہ جو چیز ہے نا، یہ دیکھیے یہ بڑی زبردست حدیث ہے. اس کی ہمیں ابھی بھی، مجھے آج ہی کوشچن آیا ہوا تھا کہ میری اسپاٹنگ شروع ہو گئی اور میرے پاس تھوڑے سے دن میں کیا کروں گی، تو اس کے لیے میں یہ اس کی ساری شرح پڑھ دیتی ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس حدیث میں طواف وداع کا ذکر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت، تم میں سے کوئی بھی نہ نکلے حتیٰ کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر کے جائے. یعنی جب حکم آ گیا نا، فرض میں آ گیا. لیکن وہ جو عورت حیض کی وجہ سے اس طواف سے مستثنا ہے، جو طواف افاضہ کر چکی ہے، طواف افاضہ اگر وہ کر چکی ہو تو پھر اس کو مستثنا کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں سیدہ صفیہ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا. چلیے جی نیکسٹ، تھوڑا سا اوپر چلیے. یہ سیدنا ام سلمہ کی ایک حدیث، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ والی جو ہے سیدنا ام سلمہ کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ طواف کی نماز مسجد حرام سے باہر بھی ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر اس کے لیے مسجد کے اندر ہی ادا کرنا شرط ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ کو اس صورتحال پر برقرار نہ رکھتے. ٹھیک ہے. اچھا جی، طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں نا، وہ بعد میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا سیدہ ام سلمہ کو اجازت کیسے ملتی؟ اور امام بخاری نے اس پر اسپیشل ایک باب باندھا ہے کہ من صلی رکعتئی الطواف خارجا من المسجد، جس نے طواف کیا اور طواف والی جو رکھتے ہیں مسجد سے باہر جا کے، یہ مسجد الحرام سے باہر جا کر جو پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملتزم پر نماز وہ رکھتے پڑھنا فرض نہیں ہے، فضیلت ضرور ہے. تو بندہ کسی اور جگہ پہ بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں کسی اور جگہ پہ، اور حتیٰ کہ آؤٹ سائڈ آف مسجد اف نیڈڈ، اور اگر ممکن ہو تو ایسے ہی کرنا چاہیے. جمروں کو کنکریاں مارنے کی فضیلت. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رمیت الجمار کان لک نورا یوم القیامہ، جب تو نے کنکریوں کو تو نے مارا نا، شیطان کو تو نے مارا کنکریوں سے، تو تیرے لیے قیامت کے دن تک کا نور ہوگا. چلیے جی آج بس کرتے ہیں. ہم نے خاصی احادیث پڑھی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ اب ہم نے یاد رکھنا ہے کہ حدیث نمبر 1003 جو ہے نا، یہ ہماری نیکسٹ ٹائم ہوگی. پھر میں بھی کنفیوز ہو جاتی ہوں. چلیے، یہ میں نے تصویر بھی لے لیا اور اس کو میں گروپ پہ بھی ڈال دیتی ہوں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب